الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کا جائزہ لیں گے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے اور اسلام کا اس کے بارے کیا نقطہ نظر ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک روایتی جو مارکیٹنگ ہے، ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے، اس کا ایک متبادل ہے۔ روایتی مارکیٹنگ میں کوئی چیز پیدا کرنے والا کارخانہ دار جو ہے وہ کوئی ایجنسی ڈھونڈتا ہے، وہ اس ایجنسی کو چیز بیچتا ہے اور وہ پھر ایجنسی ہولڈر جو ہے وہ پھر ہول سیلرز کو دیتا ہے۔ ہول سیلرز جو ہیں وہ پھر سیلز پرسن جو ہیں ان کو بیچتے ہیں اور وہ آگے جو ہے وہ ریٹیلر کو یعنی پرچون فروش کو بیچتا ہے۔ تو اس طرح چار قسم کے ایجنٹ جو ہیں وہ کارخانہ دار اور حتمی جو گاہک ہے اس کے درمیان ملوث ہوتے ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ مارجن رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کارخانہ دار جو ہے اپنی چیز کی مشہوری کے لیے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے بہت ساری اشتہار بازی کا بھی سہارا لیتا ہے۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان جو درمیانی مڈل مین ہیں، ثالث ہیں یعنی درمیان میں، یا چوتھے نمبر پہ ہیں، پانچویں نمبر پہ ہیں، ان کا منافع بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے چیز کی قیمت میں، اور اشتہار بازی کا بھی خرچہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر 100 روپے میں بنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ حتمی جو خریدار ہیں ان کو وہ 200 سے بھی اوپر یعنی 250 روپے کی بھی وہ بکے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو صارفین ہیں ان پر اس کا ناروا بوجھ پڑتا ہے۔ تو اس کے برعکس جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اس میں کارخانہ دار جو ہے وہ اپنی چیز کو براہ راست صارفین کو بیچتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ صارفین اور کارخانہ دار کے درمیان جو تعلق داری ہے، جو رابطہ ہے، وہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے وہ پھر ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کا سہارا لیتے ہیں، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کارخانہ دار صارفین کو اپنی چیز ڈائریکٹ بیچتا ہے، لیکن وہ موجودہ جو صارفین ہیں ان کے ذریعے بیچتا ہے، یعنی چیز جو ہے وہ موجودہ کسی صارف کے حوالے سے بیچی جاتی ہے۔ تو کارخانہ دار جو ہے وہ پھر اپنی چیز کو جس کو بیچتا ہے وہ آگے پھر گاہک جو ہے متعارف کرواتا ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے اور یہ ایک ٹیم بن جاتی ہے۔ تو پھر کارخانہ دار جو ہے وہ اپنی چیز خریدنے والے جو گاہک ہیں ان کے لیے کچھ معیار مقرر کر لیتا ہے کہ جس نے اتنی یعنی خریداری کر لی تو وہ پھر اس کو ہم یہ رینک دیں گے، اس کو ہم اپنا ممبر بنا لیں گے۔ تو پھر جیسے جیسے اس کی خریداری بڑھتی جاتی ہے تو اس کے پوائنٹس بڑھتے جاتے ہیں اور اس کو پھر کمپنی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ دیتی جاتی ہے۔ تو اس طرح پھر جب کمپنی کا جیسے جیسے منافع بڑھتا ہے اور اس کے خریداروں کی تعداد بڑھتی ہے اور اس کی چیز کی جو سیل ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے، تو جب کمپنی کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے ممبر جو ہیں ان کو مختلف طرح کے بونس دیتے ہیں۔ تو اب یہ تو طریقہ کار ہے نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ کا۔ اب ہم اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ جو ہے اس کو حلال قرار دیتا ہے یا حرام قرار دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اسلامی فقہ کا اصول ہے کہ معاملات کے بارے میں اصل جو ہے وہ حلال ہے، یعنی اصل جو ہے وہ اباحت ہے، الا یہ کہ کسی بھی کاروبار میں خلاف شرع جو ہے وہ کوئی شرط پائی جائے تو پھر وہ بالاتفاق کاروبار جو ہے وہ حرام ہوگا۔ تو اس لیے ہم کسی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ جو پلیٹ فارم ہے یا جو کمپنی ہے
اس کے کاروبار کو ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیے بغیر، اس کی جزیات، اس کے طریقہ کار کا مکمل جائزہ لیے بغیر جو ہے اس کو نہ مطلقاً ہم حلال قرار دے سکتے ہیں، نہ ہم حرام قرار دے سکتے ہیں۔ تو کسی کاروبار کے حرام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جو چیز بنائی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے وہ اسلام کی حرام کردہ چیز ہو، جیسے منشیات ہیں یا حرام چیزیں ہیں، حرام جانور ہیں، ان کی خرید و فروخت ہے، یا شراب ہے، یا ہیروئن ہے، یا اس طرح کی نشہ آور چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی چیز جو ہے وہ نجس ہو، اس کا کاروبار کیا جائے تو وہ چاہے روایتی مارکیٹنگ کے ذریعے سے کیا جائے یا نیٹ ورک کے مارکیٹنگ ہے، وہ حرام ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمپنی جو ہے وہ سود کا لین دین کرتی ہے تو وہ بھی ایسا کاروبار بھی حرام ہوگا، چاہے وہ روایتی کاروبار ہو یا نیٹ ورکنگ کا کاروبار ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کے کاروبار میں کوئی جوئے کی شکل بنتی ہو، یعنی قمار جو ہے، سٹہ بازی یا جوا جو ہے وہ پایا جاتا ہو، تو پھر ایسا کاروبار بھی حرام ہوگا، چاہے وہ روایتی طریقے سے کیا جائے یا وہ نیٹ ورکنگ مارکیٹنگ کے ذریعے سے کیا جائے۔ اسی طرح اگر چیز کے بیچنے میں کوئی جہالت پائی جائے، یعنی قیمت جو ہے اس کا پتہ نہ ہو یا چیز جو ہے اس کی کوالٹی کا نہ پتہ ہو، تو بھی ایسا کاروبار جو ہے وہ حرام ہوگا۔ اور پھر ایسا کاروبار کہ جس میں ایک پارٹی کا منافع دوسرے کے نقصان پہ ہو، تو ایسا کاروبار بھی حرام ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اس میں دھوکہ دہی ہو، غلط بیانی ہو، ماپ اور تول میں کمی بیشی ہو، یا دیگر جو اسلام نے شرائط بتائی ہیں کاروبار کی، تجارت کی، خرید و فروخت کی، تو ان کی اگر کسی شک کی یا شرط کی خلاف ورزی ہو تو پھر ایسا کاروبار جو ہے وہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کمپنی ایسا پروڈکٹ بناتی ہے جو اسلام کی روح سے حلال پروڈکٹ ہے، حلال چیز ہے، اور پھر وہ کمپنی جو ہے وہ سود کا لین دین بھی نہیں کرتی اور اس میں قمار بھی نہیں پایا جاتا، اسی طرح اس میں دھوکہ دہی بھی نہیں ہے اور غلط بیانی بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی اسلامی جو شرط ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو پھر ایسا کاروبار جو ہے وہ حلال ہے۔ ایسے کاروبار میں شریک ہونا یا اس کا ممبر بننا جو ہے اس میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو چاہے وہ روایتی مارکیٹنگ کا طریقہ کار ہو یا وہ نیٹ ورکنگ مارکیٹ ہو، تو اس لیے کسی بھی کاروبار کے بارے اس کی تفصیلی جزیات اور اس کے طریقہ کار کو جانے بغیر اس کے بارے آنکھیں بند کر کے اس کو حلال یا حرام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے معاملات جو ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔